السلام علیکم. تھوڑا پڑھ لو میں خوش آمدید ہی ہیں جی. 503 کا لیسن نمبر 5 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہم. انگلش ان پاکستان. ٹاپک نمبر 23 دا لنگوسٹک پکچر آف پاکستان. جی یہ ٹوٹل MCQs ہیں, ایک بار ریڈ آؤٹ کرنے والے ہیں. میں ریڈ نہیں کر رہی لیکچر میں, آپ نے یہ خود ریڈ کرنے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت کوئی مشکل کانسیپٹ ہے, ٹوٹل MCQs ہیں, ایک بار پڑھنے سے سمجھ آ جائے گا, ٹھیک ہے. یہی اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کون کون سی لینگویجز ہیں, کیا ان کی پرسنٹیج ہے, کیا سین ہے انگلش میں, اردو کا کیا سین ہے, انگلش کا کیا سین ہے. یہاں پہ ایک چیز ہے, انہوں نے کہا ہے ان دا بگننگ اے ویری پاورفل سیکشن آف بیوروکریسی اسپوک اردو ایز اے مدر ٹنگ. دا پریویلیجنگ آف اردو by the state has created ethnic opposition to it. The main reason for opposition to Urdu was that it was considered as the symbol of central rule of the Punjabi ruling elite. ان کا کہنا ہے شروع میں کہ بیوروکریسی کا جو پاورفل ایک جسے کہتے ہیں نا زیادہ تر جو حصہ بیوروکریسی میں وہ اردو بولتا تھا, ٹھیک ہے. ایک سیکشن جو تھا وہ اردو کا تھا. وہ کیا, تو اس وجہ سے بیوروکریسی میں زیادہ تر اردو کو پریفر کیا گیا کہ جی اردو میں اردو کو نیشنل لینگویج رکھا جائے, اسے مطلب کہ نیشنل لینگویج قرار دے دیا جائے انگلش کی بجائے نہیں, انگلش کے ساتھ اردو کو رکھا جائے, سوری, ٹھیک ہے. تو اس چیز نے جی بہت ساری اپوزیشنس, ایتھنک اپوزیشنس کو سامنے لے کے آیا. مطلب بہت سارے دوسرے بھی ہمارے ملک میں ایتھنک گروپس ہیں, بلوچی ہے, سندھی ہے, پٹھان ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اردو ہی کو کیوں رکھا گیا, ہماری لینگویجز کو کیوں نہیں آگے لے کے آ رہے, اردو کو کیوں ساتھ میں انگلش کے نیشنل لینگویج قرار دے دیا گیا. یہ ایک اپوزیشن کا وہ بن گیا. اس کی ریزن کیا تھی؟ ریزن اس کی یہ تھی کہ اس اپوزیشن کی یہ ریزن دی گئی کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ نے اگر اردو کا اس طرح رکھ دیا ہے نا, نیشنل لینگویج کے طور پر آگے لے آئے ہیں, تو اس کو انہوں نے ایک جیسے کہتے ہیں حکومت کے طور پر وہ لینے لگ گئے کہ آپ نے اپنی حکومت کر دی ہمارے اوپر, پنجابیز کی نا حکومت ہو گئی, سینٹرل رول آف دا پنجابی رولنگ ایلیٹ. کہ یہ جو ایلیٹ کلاس میں پنجابی لوگ ہیں, انہوں نے اپنی لینگویج جو ہے وہ ہمارے اوپر تھوپ دی, ایک سینٹرل رول ان کا ہو گیا. یہ انہوں نے یہ ریزن دی تھی اپنے اپوزیشن کی, ٹھیک ہو گیا. پھر جی لوکل لینگویجز ورسز اردو اینڈ انگلش. جی کیا اب اس ٹاپک میں ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ کیسے انگلش آئی پاکستان میں اور چھا گئی. اس نے اردو کو بھی مات دے دی, اس نے ساری لینگویجز کو مات دے دی, بس چھا گئی ہے اردو کہہ رہی ہوں, انگلش چھا گئی پاکستان میں. اس ٹاپک میں یہ کہہ رہے ہیں. ٹاپک نمبر 24 انگلش ان لینگویج ایجوکیشن پالیسی. کیا ہے جی, ان کا کہنا ہے کہ لینگویج پالیسی جو ہے نا, جیسے یہ ورڈ ہے, یہ جو ایک پروفیشن ہے یا کیا کہہ لیں کہ یہ جو ڈومین ہے, یہ پاکستان کی پالیٹکس میں, پاکستان میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, نہیں اس کا پایا جاتا کچھ بھی. کوئی سوچتا ہی نہیں ہے لینگویج پلاننگ کا کہ ہم نے لینگویج پلاننگ کرنی بھی ہے, ٹھیک ہے. تو آفٹر دا پارٹیشن ان 1947 انگلش واز سپوز ٹو کنٹینیو ایز دا official language till the national language replaced it. The real policy is the elite's patronage of English. پارٹیشن میں 1947 کی پارٹیشن کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ انگلش کو فی الحال آفیشیل لینگویج رکھ دو تب تک جب تک اردو اس قابل نہ ہو جائے کہ یہ اس کو ریپلیس کر دے, ٹھیک ہے. اور ریئل پالیسی اس میں کیا تھی؟ ریئل پالیسی اس میں ایلیٹس کی رکھی گئی, اس کی آگے ہوئی دا ریئل پالیسی از دا ایلیٹس پیٹرونیج آف انگلش. کہ یہ جو ایلیٹس تھے یہ انگلش کے حامی تھے, انہوں نے یہ پالیسی اپنائی اور یہ پھر انگلش کو ایز اے نیشنل اور انٹرنیشنل کہہ رہی ہوں آفیشیل لینگویج پاکستان میں قرار دے دیا گیا, ٹھیک ہے. پاکستان ایجوکیشن کانفرنس ان 1947. کیا ہوا جی 1947 کے پاکستان کی ایجوکیشن کانفرنس میں؟ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اردو کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے, اسے نیشنل
ایک لینگویج قرار دیا جائے, اسے ایک لنگوا فرینکا بنا دیا جائے پاکستان میں, کہ کوئی سندھی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی پنجابی ہے, جو ہے وہ اگر آپس میں بات کریں گے تو انہیں کم سے کم ان کے درمیان میں ایک کامن لینگویج ہونی چاہیے. وہ اس کامن لینگویج کو ایز اے کمیونیکیشن کے طور پر یوز کریں کہ ہاں جی ایک لینگویج بیچ میں ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں. تو اسے ایک لنگوا فرینکا کا درجہ دینے کا ڈیسیژن لیا گیا, مطلب سوچا گیا. ابھی کانفرنس چل رہی ہے بھائی, اتنے سارے آتے رہتے ہیں دماغ میں, ٹھیک ہے. لنگوا فرینکا کا اسے اسٹیٹس دینے کا ڈیسیژن دیا گیا. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا کہ انگلش کو اگر آپ میڈیم آف انسٹرکشنز رکھ دیں گے تو یہ بہت سارے اور زیادہ نقصان دہ ایفیکٹس دے گا. ظاہر سی بات ہے, اتنے سارے ایتھنک گروپس ہیں اور آپ نکل کے آئے ہیں برصغیر سے, انہیں کی حکومت سے نکل کے آئے ہیں, اور انہیں کی پھر لینگویج آپ اپلائی کریں گے. خیر آگے چلتے ہیں. پھر جی ریجنل لینگویجز ور آلسو کنسیڈرڈ ایز اے ٹول فار پروموٹنگ کلچر. ٹھیک ہو گیا. The British colonial government and its successor پاکستانی گورنمنٹ rationed out English. اچھا, اب یہ جو کچھ برٹش کے جو حامی تھے, کچھ جو گورنمنٹ میں یا جو بیوروکریسی میں جو یہ برٹش حکومت کے جو حامی و ناصر تھے, انہوں نے کیا کیا, انگلش کو ریشنڈ آؤٹ کر دیا, مطلب تقسیم کر دیا کہ ایلیٹس کے لیے انگلش ہے, بقایا سب کے لیے یہ اردو ہے. ٹھیک ہے, یہ کر دیا گیا. پھر جس دا اسٹیٹ پالیسی واز ٹو سپورٹ اردو, بٹ دیٹ واز اونلی ٹو کریٹ اے سب آرڈینیٹ بیوروکریسی ایٹ اے لو کوسٹ. بیوروکریٹس نے دیکھا پولیٹیکل موو کی نا, بیوروکریٹس نے اردو کو بھی سپورٹ کیا, وہی برٹش کی طرح انہوں نے کیا کہ اردو کو سپورٹ کرو ان لوگوں کے لیے جو یہ بیوروکریسی میں لو کوسٹ پہ آئیں گے. مطلب یہ جو عام کلرک وغیرہ ہوں گے, یہ اگر اردو پڑھ کے یہ ہمارا کام آ سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اردو کو سپورٹ کر دو. پر ہماری جو ہوگی لینگویج جو ایلیٹ کلاس کی ہوگی وہ انگلش ہی ہوگی, وہ ایلیٹ کلاس تک ہی رہے گی. چھوٹے موٹے لوگوں کو اردو سکھا دو. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے اس لیے سپورٹ کیا اردو کو. اردو واز کیپٹ ایز این اینٹی ایتھنک سینٹرسٹ اینڈ آئیڈیولوجیکل سمبل. یہ MCQs ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اردو کو اس وجہ سے رکھا گیا کہ اینٹی ایتھنک ہے, کوئی اس کا جسے کہنا کہ کسی ایک ایتھنک گروپ سے بلانگ نہیں کرتی, کہ کوئی ایک ایتھنک گروپ اٹھ کے بول پڑے کہ نہیں جی آپ نے اردو کو اس طرح کر دیا. سینٹرسٹ ہے اور آئیڈیولوجیکل سمبل ہے یہ ایک. ٹھیک ہے, پھر جی آگے نیکسٹ آ جائیں جی. فرسٹ ایجوکیشن پالیسی آف پاکستان 1959. یہ جو پورا ٹاپک ہے یہ MCQs کے طور پر آپ نے ریڈ کرنا ہے. یہ MCQs کے طور پر آتا ہے کہ فلاں پاکستانی ایجوکیشن پالیسی میں کیا ہوا, کیا ڈیسیژن لیے گئے, یا ان کی ڈیٹس کے طور پر آ جاتا ہے MCQs. تو یہ ہم نے ایک بار ریڈ آؤٹ کر لینے ہیں, اتنا کوئی خاص نہیں ہے اس میں کہ میں بتا پاؤں. ہاں جی, بس یہ ایک بار ریڈ آؤٹ کر لینے ہیں. ٹاپک نمبر 25, لینگویج پلاننگ, پاور اینڈ آئیڈیالوجی. اچھا جی, لینگویج پلاننگ ہوتی کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, لینگویج کی پلاننگ کرنا لینگویج پلاننگ کہلاتا ہے. لینگویج پلاننگ سے کیا مراد ہے کہ آپ نے اپنے اسٹیٹ میں ایک لینگویج کو اپلائی کروانا ہے. مطلب آپ فرض کر لیں آپ نے اپنے اسٹیٹ میں انگلش کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا ہے, تو آپ پلاننگ کریں گے کہ اچھا کون کون سے ایسے طریقے ہیں جس کی وجہ سے پروموٹ ہو سکتی ہے. میڈیم آف انسٹرکشن اس کو کر دوں گا تو یہ پروموٹ ہوگی, اس کو آفیشیل کر دوں گا تو پروموٹ ہوگی, تھوپ دوں گا لوگوں پہ تو پروموٹ ہوگی, جسٹ لائک برٹش امپائر. ٹھیک ہے, تو یہ جی سب کچھ آتا ہے لینگویج پلاننگ میں. ٹھیک ہے, کہ آپ نے اپنی سوسائٹی, اپنے اسٹیٹ کے کچھ گولز رکھے ہوئے ہیں, ان گولز کے مطابق اپنی لینگویج کو آپ نے پلان کرنا ہے. ٹھیک ہے,
پاکستان میں بھی بہت سارے آفیشیل لینگویج پلاننگ آرگنائزیشنز ہیں، یہ جی سارے آپ نے ایک بار پڑھ لینی ہیں، جو نیشنل لینگویج اتھارٹی، دا سندھی لینگویج اتھارٹی، دا پشتو اکیڈمی، یہ سارے اپنی اپنی لینگویج کو پروموٹ کرنے کے، اس کی پلاننگ کرنے کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ واٹ ڈو لینگویج پلانرز ڈو؟ پلاننگ لینگویج پلانرز کیا کرتے ہیں؟ اسٹیٹس پلاننگ، وہ اس لینگویج کا جو اسٹیٹس ہوگا آنے والے ایئرز میں وہ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے اسے آفیشیل لینگویج بنانا ہے، تو اس کا کیا پلاننگ، کیا پروسیجر ہوگا، کیا ایسے ہم کام پروسیس کریں جس کے تحت یہ اتنی پروموٹ ہو جائے کہ اس کا یہ اسٹیٹس ہو جائے۔ اسٹیٹس پلاننگ یوزڈ بائی کیلاس فار دا امپورٹینس گیون ٹو اے لینگویج بائی دا اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ ایکوزیشن آف پلاننگ وہ کرتے ہیں، ایکوزیشن پلاننگ کرتے ہیں کہ اگر ایک لینگویج کو ہم نے اپنے سوسائٹی میں عام کرنا ہے تو ہم کیسے اسے سکھائیں گے، کیا پروسیجرز ہوں گے، کیا کنٹینٹس ہوں گے جو ہم اپنے ٹیکسٹ بک میں دیں گے، کس طرح لوگ سیکھیں گے، کیا اوور آل جو بھی ایکوزیشن کا لینگویج حاصل کرنے کا جو بھی طریقے ہوں گے وہ اس کو پلان کریں گے۔ سمپل کارپس پلاننگ اس میں آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنی لینگویج کو کیسے بہتر کرنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، یہ جی کارپس پلاننگ میں آ جاتی ہے۔ انکلوڈس اور ایفرٹس ٹو چینج اینڈ امپروو دا لینگویج پر سے whose status is the object of policy decision، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا لاسٹ والا جو ہے وہ MCQs کے طور پر دیکھ لیں۔ This can be done by the linguist but after the major policy decision have been taken by the decision makers۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ لنگوسٹ کرتے ہیں، کارپس پلاننگ یہ لنگوسٹ کرتے ہیں، بٹ اس کے یہ ڈیسیژن میکرز کے ڈیسیژن لینے کے بعد، ٹھیک ہو گیا۔ دا سچویشن ان پاکستان، کیا ہے جی سچویشن پاکستان میں؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ جی ڈفرینٹ ایتھنک گروپس ہیں، ان کی اپنی اپنی لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کی جو ہے وہ اپنی ایک لینگویج کو اپنی ایک آئیڈینٹی کے طور پر لیتا ہے کہ یہ ہم پٹھان ہیں تو ہم پشتو بولتے ہیں تو یہ ہماری ایک آئیڈینٹی ہے، یہ وہ اس کی آئیڈینٹی کے طور پر سامنے آتی ہے اس کی لینگویج۔ اس کے علاوہ جو اسٹیٹ آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہے کہ اسلام اور اردو لینگویج، the state ideology was to use Islam and Urdu language as a symbol of integration and identity۔ اردو لینگویج کو ایک آئیڈینٹی، ایک انٹیگریشن، مطلب ایک متحد جسے کہتے ہیں نا، لینگویج ایک متحد چیز کے طور کے سمبل کے طور پر لیا جاتا ہے کہ اس کے یہ لنگوا فرینکا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیکسٹ بک میں ہماری ہسٹری کی، سوشل کی، پاکستان اسٹڈیز کی کیا لینگویج ہے؟ اردو لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی اردو ہیز آلسو بین یوزڈ ایز این اسلامک لینگویج سنس دا کولونیل پیریڈ وین اٹ واز اڈاپٹیڈ بائی دا ریلیجیس اسکالرس ٹو ڈسیمینیٹ اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمارے ریلیجیس اسکالرز نے برِ صغیر میں کون سی لینگویج استعمال کی؟ اردو لینگویج استعمال کی، تو اس وجہ سے بھی اس کا یہ اسٹیٹس ہے۔ اچھا جی، اب آگے اور کیا پاکستان میں سچویشن ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ کچھ ریزسٹنس ہے، کچھ ایک تھوڑی سی نا جسے کیا کہتے ہیں مخالفت ہے، کس حوالے سے؟ اسٹیٹ لینگویج پلاننگ اور آئیڈیالوجیکل لائنز کے حوالے سے، مطلب کہ یہ جو کیا کہتے ہیں پاکستان میں انگلش کو ایز این آفیشیل قرار دے دیا گیا ہے یا اسے ساتھ لے آئے ہیں، اس کو نا اس کی طرف سے بہت زیادہ مخالفت ہوئی ہے کہ اسے کہا گیا ہے کہ یہ آپ نے ویسٹرن لبرل ویلیوز کو اپنا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان پاکستان انگلش از سین ایز دا کیریئر آف ویسٹرن لبرل ویلیوز اینڈ اردو ایز این اسلامک اینڈ پاکستانی نیشنلسٹ لینگویج، ٹھیک ہو گیا۔ انگلش از آلسو بین اپروپریٹڈ بائی اسلامک ریوائولسٹ اینڈ انڈر پریولیجڈ پاکستانی گروپس ایز اے لینگویج آف امپلائمنٹ اینڈ امپاورمنٹ۔ اس کے علاوہ انگلش کی اس لیے بھی مخالفت ہے کہ بھئی آپ نے انگلش کو اتنا زیادہ اوپر کر دیا ہے کہ انڈر پریولیجڈ جو پاکستانی گروپس ہیں جو کہ غریب پسماندہ لوگ ہیں وہ اردو کی اپنی زبان پہ یا اپنی اردو کی زبان پہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، آپ نے امپلائمنٹ کی ہی وہ زبان انگلش رکھ دی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ نا مخالفت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری ہیں وہ تو وجہ ہیں ہی کہ آپ
جہاں سے نکل کے آئے تھے، جس کے خلاف آپ لڑ رہے تھے، آپ نے اسی کی لینگویج اپنا لی ہے پھر سے. خیر یہ پاکستان میں سین ہے اس وقت. ٹاپک نمبر 26 لینگویج پالیسی اینڈ پلاننگ ایشوز اینڈ چیلنجز. اچھا جی، دیر آر ویریس ایشوز رینجنگ فرام پالیسی پلاننگ ٹو امپلیمنٹیشن. پالیسی پلاننگ بہت ہو گئی، بہت زیادہ لینگویج پلاننگ کر لی ہے. اچھا جی یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، پر اس کے جب امپلیمنٹیشن کرنا ہوتا ہے نا، اس کو جب اس کو امپلائی کرنا ہوتا ہے، تب جی اس کے ذرا الگ قسم کے ہوتے ہیں، سین ہو جاتے ہوتے ہیں بیچ میں. وہ کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے دا ایڈیشنل فیکٹرز آر رانگ پولیٹیکل پرائیورٹیز اینڈ پیروکیل پالیٹکس. دیر از ایمبیولنس اباؤٹ نیشنل لینگویج، آفیشیل لینگویج اینڈ MOI. ان کا کہنا ہے کہ آپ کے ملک میں یہ جو پولیٹیکل پرائیورٹیز ہیں، کہ یہ جو لیڈس بیوروکریٹس ہیں، ان کا انگلش کی طرف رجحان ہے، دوسرے لوگوں کا الگ طرف رجحان ہے، ایتھنک گروپس کا اپنی لینگویج کی طرف رجحان ہے. تو یہ سارے جی فیکٹرز ہیں آپ کی جو لینگویج پلاننگ کو جو پورا نہیں ہونے دے رہے، جو کہ پراپر طور پر آپ کے ملک کو اسٹیبل نہیں کرنے دے رہے لینگویج کے حوالے سے. آپ کے ایک کیا کہہ لیں کہ مخالفت ہے ایک، کہ آپ نیشنل لینگویج کون سی رکھیں، آپ کی آفیشیل لینگویج کون سی ہو، آپ کے میڈیم آف انسٹرکشنز کون سا ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جب بھی آپ انگلش کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو آپ اس کا پراپر کچھ کر ہی نہیں پاتے. ضیاء صاحب نے بھی اپنی جو ہے حکومت میں بہت کوشش کی کہ اسلامائزیشن کریں، اردونائزیشن کریں، بٹ اسٹل ان کے وہ بھی انگلش کو نہیں روک سکے. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو کرائٹیریا فار medium of instruction in education policy 1970 a language may help students to medium of instructions ایجوکیشن پالیسی 1970 میں میڈیم آف انسٹرکشنز مطلب جب ایجوکیشن جس لینگویج میں ہمیں دی جائے گی وہ میڈیم آف انسٹرکشنز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، کیا کرائٹیریا ہے اس پالیسی کے حوالے سے میڈیم آف انسٹرکشنز کا؟ سب سے پہلا ایکوائر نالج ایز ایفرٹلیسلی ایز پاسبل، کہ آپ نالج کو گین کریں آسانی کے ساتھ، چاہے آپ کا میڈیم آف انسٹرکشنز کوئی بھی ہو، چاہے آپ انگلش میں حاصل کریں، چاہے آپ اردو میں حاصل کریں. مین چیز یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے، آپ آرام سے ایک نالج گین کر سکیں. ٹھیک ہے. دوسرا، کمیونیکیٹ وتھ کلیئرٹی اینڈ آبجیکٹیولی. آپ اس لینگویج میں، آپ اس میڈیم میں آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکیں، آپ کو سمجھ آئے، آپ اس کی اگلے کی بات سن سکیں، آپ اگلے تک بات اپنی پہنچا سکیں. ٹھیک ہے. اسٹیمولیٹ کریٹیکل تھنکنگ اینڈ آبجیکٹیوٹی. جو آپ نالج گین کر رہے ہیں وہ آپ کو ایک کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لے کے جائے، آپ اس کے بارے میں ایک احتسابی نظر سے دیکھیں. کافی گہرا ورڈ بول دیا. آپ اس کو ایک انالیٹیکل وے میں دیکھیں، آپ کا دماغ ذرا کھلے. تو یہ جی سارے کرائٹیریا ہیں میڈیم آف انسٹرکشنز کے اکارڈنگ ٹو ایجوکیشن پالیسی 1970، کہ آپ نالج گین کر سکیں آسانی سے، آپ کمیونیکیٹ کر سکیں، کلیئرٹی ہو آپ کے نالج میں، آپ کریٹیکل تھنکنگ، وہ جو نالج ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ آپ کے اندر اسٹیمولیٹ کرے. ٹھیک ہے. تو یہ کرائٹیریا تھے جس پہ کوئی بھی نہیں اتر رہا. ریکمنڈیشن فار فیوچر، اسے جی چھوڑ دیں، وہی گھسی پٹے جو ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں فیوچر میں ایسا ہو جانا چاہیے، ویسا ہو جانا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا پاکستان میں. ٹاپک نمبر 27 دا اسٹیٹس آف انگلش ان پاکستان. کیا ہے جی اسٹیٹس؟ ہم سب کو پتہ ہے، کافی پرانا سلیبس ہے، اب تو ہم کافی آگے نکل آئے ہیں. اسٹیٹس جی یہی ہے کہ جہاں بھی جاب کرنی ہے انگلش لازمی ہے. اوپر سے بیوروکریسی کا جو ہے سیکٹر، وہ اس میں یہ ڈومینیشن رکھتی ہے انگلش. ملٹری، بزنس، لا، میڈیا، ملٹی نیشنل کمپنیز، ایجوکیشن، ہر جگہ انگلش ہے. یہ تو اسٹیٹس ہے
پاکستان میں انگلش کا. اور جی کیا کیا اسٹیٹس ہے ہماری. ایجوکیشن ہے انگلش میں, ہمارا ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے انگلش میں, ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن ہے انگلش میں, ہمارے ہائر ایجوکیشن ہے انگلش میں, HE ہائر ایجوکیشن. ہمارے جو ایگزامینیشن کی زبان ہے وہ ہے انگلش میں. ہمارا نئے جابس کی طرف جو گیٹ وے ہے, جو ہمارا راستہ ہے, جو ہمارا ہائر ایجوکیشن کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ انگلش سے ہو کے جاتا ہے. ہمارا انٹری ٹیسٹ جو ہیں وہ انگلش میں ہے, سب کچھ انگلش میں ہے. لینگویج فار ڈیولپمنٹ, کون سی لینگویج ہے ڈیولپمنٹ کی؟ انگلش لینگویج ہے ڈیولپمنٹ کی. ہم اس سبجیکٹ میں پڑھ ہی کیا رہے ہیں, انگلش ہی پڑھ رہے ہیں, اسی کی فتوحات پڑھ رہے ہیں, تو کون سی ہوگی ڈیولپمنٹ انگلش کی لینگویج؟ انگلش ہی ہوگی ڈیولپمنٹ. اس کے ذریعے ہم ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اکانومک ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. انگلش ہی چھائی ہوئی ہے بس. سب سائڈنگ کنسرن آف اباؤٹ انگلش, ان کا کہنا ہے کہ یہ جو انگلش نے ایک فیم دیا ہے, ایک انگلش نے بہت بینیفٹس جو دیے ہیں, اس نے بہت ساری چیزوں کو سائڈ وے کر دیا ہے. مطلب لوگ اب اپنی کلاس, اپنی آئیڈینٹی, اپنی ایک لینگویج کی جو آئیڈینٹی ہے اسے سائڈ وے کرنے لگ گئے ہیں, اور اب وہ انگلش کو ایسا جسے کہہ لیں نا گولڈن سکہ, گولڈن کوائن کے طور پر لینے لگ گئے ہیں کہ اسے یوز کرو. تو وہ کہہ رہے ہیں اور کچھ انگلش چاہے ہمیں دے نہ دے, وہ اس بات کی ضرور ہمیں پرومس کرتی ہے, ضرور وعدہ کرتی ہے کہ وہ ہمیں اکانومک اور سوشل ایکسیس دے گی. ٹاپک نمبر 28, انگلش لینگویج اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان پاکستان. ہمارے پاکستان میں کیا ایجوکیشن سسٹم ہے, یونیفارم نہیں ہے, ایک جیسا نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں پیرالل سسٹم ہے, یہ آپ نے MCQs یاد رکھنا ہے, یہ ہے پیرالل سسٹم. ٹھیک ہے, پیرالل سسٹم ہے ہمارے ایجوکیشن میں. پاکستان کی ایجوکیشن کا پیرالل سسٹم ہے. وہ کیا ہے؟ پبلک, پرائیویٹ اینڈ مدارس. ٹھیک ہو گیا. یہ جی MCQs ہے کہ آؤٹ آف 132 یونیورسٹیز ریکگنائزڈ بائی HEC 59 belongs to the private sector. ٹھیک ہو گیا. کیا ہے اس ڈویژن کا ریزن یا سینٹر لائن جس کی بنا پہ یہ ڈویژن ہوئی ہے؟ وہ ہے جی اردو اینڈ انگلش میڈیم, ڈویژن بٹوین رورل اینڈ اربن اسکولس. ٹھیک ہو گیا. یہ پھر سے MCQs کے جی جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو یہ ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں وہ انگلش اگر پڑھا رہے ہیں تو سمجھو اسے کوالٹی ایجوکیشن لوگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ڈویژن آف اسکولز ان پاکستان, کیا کیا ڈویژن ہے؟ 5 کیٹیگریز ہیں. ایلیٹ پرائیویٹ اسکولز, ٹوٹلی برٹش کا جو تھا سسٹم وہ یہ لوگ فالو کرتے ہیں. اسکولز رن بائی آرمڈ فورسز, یہ جو ملٹری اسکولز ہیں وہ. اسٹیٹ اسکول, جو کھٹے اسکول ہیں, جو پرائیویٹ, جو پبلک اسکول ہیں, جو گورنمنٹ اسکولز آپ کہتے ہیں جنہیں, وہ ہیں. نان ایلیٹ انگلش میڈیم اسکولز, یہ جی وہ اسکولز ہیں جو کہ بہت زیادہ یہ جو ورکنگ کلاس کے جو اب کھل گئے ہوئے ہیں کہ ہم جیسے مڈل کلاس لوگ بھی اسے اپروچ کر سکتے ہیں, ریزنیبل پرائسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ والے اسکولز ہیں کہ انگلش میڈیم ہی ہے, میڈیم انگلش ہی ہے. ٹھیک ہے, پرائیویٹ اسکولز ہیں تو پر یہ کہ فیسز جو ہیں وہ لو ہیں, تھوڑی مطلب مناسب ہیں, لو نہیں کہہ سکتے, مناسب ہیں. مدارس جی ہم نے MCQs بھی یاد رکھنا ہے. اٹ از اے ہیٹروجینیس کیٹیگری آف انسٹیٹیوشنس اورینٹیشنز ٹورڈ ریلیجیس اسٹڈیز. یہ جی ریلیجیس اسٹڈی دیتے ہیں اور یہ ہیٹروجینیس کیٹیگری آف انسٹیٹیوشنس ہیں, مطلب یہ ایک جیسے نہیں ہوتا, یہ مختلف ہیں, ایک دوسرے کے ڈفرینٹ کائنڈز ہوتی ہیں ان مدارس کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اسی کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا لیسن ختم. اپنا دھیان رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.